یہ کچھ دنوں کے لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ سب نے انتظار کیا اور دعائیں دی۔ رپورٹس اچھی آئی ہیں، مثبت ہیں۔ آپ سب ایسے ہی دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ کوئی دن ہے جیسے ہی وقت ملے گا قسط لکھ کر پوسٹ کر دوں گا۔ غلطیوں کو نظر انداز کیجیے گا اور پلیز الٹی سیدھی باتیں نہ کہا کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں میں خود اتنی لمبی چھٹی نہیں کرنا چاہتا، پر ہو گیا، لیکن اب کوشش کروں گا کہ اتنا لمبا گیپ نہ آئے، آواز نہ نکلے، سسکیوں کی عرض قلم علی آتش۔ قسط 109 پارٹ 2۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اس نے سرد مہری سے کہا۔ وہ سنبھل چکا تھا۔ رابعہ نے اسے کشش سے دیکھا۔ میں آپ سے ملنے آئی ہوں، لیکن لگتا ہے آپ کو مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی۔ اس کے لہجے میں دکھ سمٹ آیا تھا۔ وہ اس کیبن میں بیٹھی چمک رہی تھی۔ اسے کوئی بھی دیکھتا تو اس کا بہک جانا بنتا تھا، لیکن رابعہ نے پہلی بار راغب کی نگاہوں میں کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ وہ سپاٹ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، جیسے نفرت کی نگاہ کی بھی مستحق نہ ہو اب رابعہ۔ رابعہ اب اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا میں آپ کو دیکھ کر آؤں کہ آپ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ وہ قدم با قدم چلتی راغب کی پاور چیئر کے پاس آ گئی۔ راغب کھڑا ہو گیا تو وہ آگے بڑھ کر اس کے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھنے لگی کہ راغب نے اسے جھٹکا دیا، ایسے جیسے وہ اچھوت ہو۔ رابعہ نے پہلے اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر راغب کو۔ اتنی بے رخی اچھی نہیں ہوتی راغب صاحب، ہم نے بہت سی راتیں ایک ساتھ گزاری ہیں، اور اب آپ ایسے ظاہر کر رہے ہیں جیسے میں آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ وہ ہمت کر کے ایک بار پھر آگے بڑھی۔ راغب کے گلے میں سختی سے باہیں ڈال کر وہ اس کے سینے سے اپنے لب مس کرتی گویا ہوئی۔ جب تک آپ کو میری ضرورت تھی آپ میرے پاس آتے رہے، اب مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ کے قریب رہنا ہے، اور اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میرے پاس کچھ راز ہیں جو اگر میں نے میڈیا یا آپ کی نئی بیوی کو دے دیے تو شاید بات بڑھ جائے۔ اتنا کہہ کر وہ رکی۔ راغب کے فک چہرے کو دیکھ کر اس کی مسکان گہری ہو گئی۔ کمان جیسی بھویں تیر سنبھال چکی تھی۔ نگاہوں کے تیر نے زہر میں بجھ کر راغب کو دیکھا تھا، جس کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔ سنا ہے آپ کی بیوی کم عمر اور جذباتی سی ہے۔ سوچیں اگر اس کو میری بات پر یقین آ گیا، جو کہ آ ہی جائے گا، تو آپ کی تو ہستی بستی زندگی اجڑ جائے گی۔ راغب کی اب بس ہو گئی تھی۔ وہ اسے دھمکا رہی تھی، راغب چوہان کو۔ اس نے رابعہ کو دونوں شانوں سے تھام کر جھٹکا دیا۔ اپنی اوقات میں رہو۔ تم مجھے دھمکی دو گی؟ اتنی اوقات ہے تمہاری؟ وہ دھاڑا تھا۔ رابعہ کو جھٹکے سے پیچھے پھینکتا وہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے نہ میڈیا کی پرواہ تھی نہ دنیا کی، اسے بس ردھم کی پرواہ تھی، جو کہ بس آنے ہی والی تھی۔ اگر وہ یہاں اس وقت آ گئی اور اس نے رابعہ کو راغب کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گی؟ کیا وہ راغب پر یقین کر سکے گی؟ راغب نے اس کی قسم کھائی تھی، خدا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب ان راستوں پر کبھی نہیں جائے گا جنہیں وہ چھوڑ چکا ہے، اور اب ردھم رابعہ کو اس کے کیبن میں دیکھے گی تو وہ راغب کو جھوٹا سمجھے گی۔ راغب کا دل ڈوب رہا تھا۔ رابعہ نے سنبھل کر اسے ناراضی سے دیکھا۔ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اب۔ وہ اس کے پاس جانے لگی تھی۔ راغب پیچھے ہوا تھا، لیکن رابعہ اس کے سینے سے شدت سے لگ گئی تھی۔ راغب کو سانس لینے میں دشواری ہوئی تھی۔ وہ ابھی اسے پیچھے کرتا کہ کیبن کا دروازہ کھل گیا۔ وقت تھم گیا اور ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ ردھم پرجوش سی اندر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لنچ باکس تھا۔ اس کے بدن پر نیلا فراک تھا، ہم رنگ دوپٹہ سینے پر پھیلا تھا، بال کمر پر بکھرے تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ اس کی مسکان صدمے کے زیر اثر مدھم ہو کر غائب ہو گئی۔ رابعہ نے اس کی آواز سنی۔ وہ حیرانی سے پلٹی۔ ان کے پلان میں یہ شامل نہیں تھا کہ ردھم وہاں آئے گی، لیکن وہ آ گئی تھی۔ انہوں نے پلاننگ لمبی کی تھی، لیکن یہاں تو کام مختصر میں ہی ہو گیا تھا۔
ردھم کیبن میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کے پیچھے جبران بھی مؤدب سے انداز میں آ گیا تھا۔ اندر کے منظر نے اسے بھی چونکا دیا تھا، لیکن وہ چہرہ جھکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رابعہ مدہوش سی مسکان چہرے پر سجائے راغب کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ردھم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر زمانے بھر کی خوشی در آئی تھی۔ پلان میں تبدیلی غیر متوقع تھی، لیکن کمال تھی۔ وہ اپنے لہجے میں حیرانی بھر کر بولی، ارے آپ؟ رابعہ راغب سے دور ہو گئی تھی۔ راغب فوراً ردھم کے پاس آیا تھا۔ ردھم، اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ردھم نے اسے بس ایک نظر دیکھا، پھر وہ آگے آئی۔ اس نے لنچ میز پر رکھا اور رابعہ کے مقابل رک گئی۔ تم رابعہ ہو نا؟ ردھم نے پوچھا تھا۔ رابعہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ آپ میرا نام جانتی ہیں؟ اسے حقیقی خوشی ہوئی تھی۔ مجھے راغب نے بتایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بہت پرسکون لگتی تھی۔ راغب کے چہرے پر بل پڑ رہے تھے۔ وہ آگے آیا، اس نے ردھم کی کلائی پکڑی، اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ہم گھر جا کر بات کرتے ہیں، میرے ساتھ چلو۔ ردھم نے اس سے اپنی کلائی چھڑوائی۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی۔ وہ رابعہ کی طرف گھومی تھی۔ رابعہ نے ایک فاتحانہ مسکان سے راغب کو دیکھا تو راغب کے لب بھنچ گئے۔ راغب نے ردھم کی کلائی کو تھاما تھا۔ ردھم نے اسے ایک اچٹتی نگاہ سے دیکھا، اپنی کلائی کو چھڑوایا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کر چکی تھی۔ چہرہ اٹھا کر اس نے جس انداز میں راغب کو دیکھا تھا وہ الجھ گیا تھا۔ ردھم اس پر شک کر رہی تھی۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی نا، مجھے رابعہ سے بات کرنی ہے، وہ کہہ کر رابعہ کو دیکھنے لگی تھی، جس کی نگاہوں میں جیت کی چمک تھی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم کیا کرنے آئی ہو؟ وہ اس کے مقابل جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر سرد پن تھا۔ رابعہ نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھے یہاں راغب نے بلایا تھا۔ راغب نے تڑپ کر کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن ردھم نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور جبران کو دیکھا۔ مجھے آپ پانی لا کر دیں گے بھائی؟ جبران نے اس کے بات پر سر ہلایا۔ وہ کیبن سے نکل گیا تھا۔ اور تمہیں راغب نے کیوں بلایا تھا؟ وہ رابعہ سے پوچھ رہی تھی۔ رابعہ نے کہنا شروع کیا، تم جانتی ہو سب، پھر بھی پوچھ رہی ہو؟ ہم ریلیشن میں تھے، تمہیں تو پتہ ہی ہے یہ سب۔ ردھم نے کوئی جنبش نہ دی، وہ بس رابعہ کو دیکھتی رہی۔ جبران گلاس میں پانی لے آیا تھا۔ ردھم نے تشکر سے اسے دیکھا، گلاس لے کر میز پر رکھا، دونوں ہتھیلیاں میز پر رکھی، گردن موڑ کر نگاہیں رابعہ کے چہرے پر مرکوز کیں۔ پکی بات ہے تمہیں یہاں راغب نے ہی بلایا ہے؟ رابعہ نے پورے وثوق سے سر ہلا دیا۔ وہ ردھم کی آنکھوں میں بے یقینی بھانپ رہی تھی۔ اس کا تیر نشانے پر لگ رہا تھا، وہ کیسے اب پیچھے ہٹ سکتی تھی؟ ردھم نے گہرا سانس لیا، پانی کا گلاس میز سے اٹھایا اور آگے بڑھ کر ہاتھ کر کے سارا پانی رابعہ کے سر پر گرا دیا۔ رابعہ اس عمل کے لیے تیار نہیں تھی۔ بہتا پانی اس کے بالوں، سر، پھر چہرے سے کپڑوں تک کو بھگو چکا تھا۔ اس نے صدمے سے ردھم کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں تپش سی تھی، اس کے لب بھنچے ہوئے تھے۔ وہ چند پل رابعہ کو گھورتی رہی، پھر دانت کچکچا کر بولی، تمہیں کیا لگتا ہے میں بیوقوف ہوں؟ تم اپنا ہوم ورک اچھے سے نہیں کر کے آئیں۔ تم نے یہ کہانی ابھی یہیں بیٹھ کر گھڑی ہے۔ راغب نے اگر تمہیں بلایا ہوتا تو وہ مجھے نہ بلاتے۔ شاید تمہیں پتہ نہیں کہ ہماری ابھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی۔ راغب نے مجھے خود یہاں بلایا تھا، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں بھی راغب نے بلایا ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں یہاں دیکھ کر ان پر شک کروں۔ مطلب اتنی گھٹیا سٹوری بنائی تم نے، میں راغب پر شک کیوں کروں؟ وہ رک کر پلٹی، راغب کو دیکھا جو ساکت تھا۔ صدمہ تو اسے بھی پہنچا تھا۔ اس نے یہ والا سین توقع نہیں کیا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ ردھم رابعہ کی باتوں میں آ کر راغب کی ایک بھی بات سنے بغیر یہاں سے چلی جائے گی، لیکن ردھم نے تو کھیل پلٹ دیا تھا۔ وہ اب راغب سے ہم کلام تھی۔ میں ان پر شک نہیں کر سکتی،
وہ کہہ کر دوبارہ رابعہ کی طرف گھومی تھی۔ تم مجھے بتاؤ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ دانت کچکچا کر آگے بڑھی اور اس نے رابعہ کی گردن دبوچ لی۔ وہ اسے لے کر دیوار سے لگا چکی تھی۔ اس کی آنکھیں سلگتی آگ جیسی تھی۔ رابعہ کا دم گھٹنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کوئی بھی میرے سامنے آ کر میرے شوہر کی برائی کرے گا اور میں مان جاؤں گی؟ تمہیں میں ذہین لگتی ہوں؟ میں اپنے شوہر سے خوش ہوں اور وہ مجھ سے خوش ہے۔ ہم دونوں میں کوئی ایسا شخص نہیں آ سکتا جو ہمارے درمیان دیوار بن جائے۔ میں کسی کو اتنی جگہ ہی نہیں دوں گی کہ وہ ہمارے درمیان دیوار بن جائے۔ رابعہ سانس لینے کے لیے مچل رہی تھی۔ جبران نے رابعہ کو دیکھا کہ انہیں الگ کریں۔ راغب نے آنکھوں سے اشارہ کر دیا کہ رہنے دو۔ اسے اچھا لگ رہا تھا ردھم کا یوں اس کے لیے لڑنا۔ اس کے لبوں پر مسکان تھی، حیران کن مسکان۔ ردھم راغب پر اتنا یقین کرتی ہے اور وہ اتنی آسانی سے سب سمجھ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ردھم نے رابعہ کا چہرہ جب سرخ پڑتے اور آنکھوں میں پانی جمع ہوتے دیکھا تو اس نے رابعہ کا گلا چھوڑ دیا۔ ساری دنیا بھی مجھے آ کر یہ کہے کہ راغب مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، تب بھی میں نہیں مانوں گی۔ وہ میرے ہیں۔ تم نے راغب کی آنکھوں میں وہ نہیں دیکھا جو میں ہر روز دیکھتی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں مجھے میرے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ پوری رات وہ جس طرح مجھے لے کر الرٹ رہتے ہیں، میری کروٹوں آہٹوں پر جاگ جاگ کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ وہ شخص مجھے دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ دھوکہ دینے والے نظر انداز کرتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے، اور راغب نے تو مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ میں کتنی انمول ہوں۔ رابعہ کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ ردھم نے اس پر حد تک آمیز نگاہ ڈالی اور غرائی، آئندہ میرے سامنے تم مت آنا اور میرے شوہر سے جتنا ہو سکے دور رہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر مجھے راغب سے دوری کا ڈر نہ ہوتا تو تمہیں شوٹ کر کے جاتے، لیکن فی الحال میں نے راغب کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہہ کر جبران کو دیکھا، طائرانہ نگاہ پورے کیبن پر ڈالی، پھر بولی، کیبن بہت گندا ہو رہا ہے، بھائی اس کی صفائی کروائیں۔ وہ کہہ کر راغب کے پاس سے جانے لگی تو راغب نے اس کی کلائی پکڑی۔ ردھم، اس نے اسے نرمی سے پکارا، لیکن ردھم نے اسے گھور کر دیکھا۔ اور آپ ذرا گھر آئیں، اب آپ کی میں گھر جا کر کلاس لوں گی۔ یہ آفس میں داخل کیسے ہوئی؟ آپ نے اسے اندر آنے کیوں دیا؟ وہ کہہ کر رکی۔ راغب کو دیکھا، وہ تھم سی گئی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ردھم کی آنکھوں میں نمی نے سر اٹھایا تھا۔ آپ بہت برے ہیں۔ وہ اسے ہاتھ چھڑا کر وہاں سے نکل گئی تھی اور راغب دنگ رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ ردھم اب کیوں روتی ہوئی گئی ہے، جبکہ وہ تو سب سمجھ گئی تھی۔ پھر وہ لنچ باکس اٹھا کر تیزی سے کیبن سے نکلا تھا، لیکن اس نے جانے سے پہلے شوخ لہجے میں رابعہ کو ضرور کہا، اس لیے تمہیں کہہ رہا تھا کہ یہاں سے چلی جاؤ، میری بیوی آنے والی ہے۔ وہ اسے بھیگی بلی بنے دیکھ کر بہت خوش تھا۔ راغب کبھی بھی اس معاملے کو ایسے ہینڈل نہ کر پاتا جیسے ردھم نے کیا تھا، اور جبران مسکان دبا کر رابعہ کا بازو دبوچ چکا تھا۔ اب اسے رابعہ کو کہیں بہت دور پھینک کر آنا تھا۔ وہ ردھم کے پیچھے تیزی سے لفٹ میں آ گیا۔ اس کے لفٹ میں آتے ہی ردھم نے اپنا رخ اس کی جانب سے موڑ لیا۔ راغب کو حیرانی ہوئی۔ لفٹ کا دروازہ جیسے ہی بند ہوا، اس نے ہاتھ بڑھا کر ردھم کا رخ اپنی جانب کیا۔ مجھے دیکھو ردھم۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتا تھا، لیکن ردھم نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ راغب کی حیرانی پل پل بڑھ رہی تھی۔ لفٹ جیسے ہی گراؤنڈ فلور پر رکی، دروازہ کھلتے ہی ردھم باہر نکل گئی۔ پارکنگ میں آ کر راغب نے اسے منت بھرے انداز میں کہا، میری جان، میری بات تو سنو، تم تو سب کچھ سمجھ گئی ہو، پھر غصہ کس بات کا کر رہی ہو؟ ردھم نے اپنی بہتی آنکھوں کو صاف کیا اور وہ ایسے کھڑی ہو گئی جیسے راغب کو سن ہی نہ رہی ہو۔ راغب نے بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ بولا،
اچھا میں گاڑی لے کر آ رہا ہوں، تم ادھر ہی رکو، دیکھنا جانا مت، میں بھی گاڑی لے کر آ رہا ہوں، پھر ہم گھر جا کر بات کرتے ہیں۔ وہ چند پل رک کر ردھم کے جواب کا منتظر کھڑا رہا، لیکن جب ردھم نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ اس پر نگاہیں جمائے پیچھے قدم اٹھاتا گاڑی کی طرف گیا۔ گاڑی کو ان لاک کرنے کے بعد وہ اس میں بیٹھا، ردھم کے پاس لا کر گاڑی کو روکا، اس کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا تو ردھم خاموشی سے پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ راغب کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، اب نہ جانے ردھم کے دل میں کیا چل رہا تھا، اور وہ کچھ بول بھی نہیں رہی تھی۔ پورے راستے راغب اسے بولنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ردھم نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب گاڑی راغب چوہان کے بنگلے کے پورچ میں پہنچی تو ردھم خود سے دروازہ کھول کر گاڑی سے نکل گئی تھی۔ راغب اس کے پیچھے بھاگا، اس کے ہاتھ میں لنچ باکس موجود تھا۔ لاؤنج میں آ کر اس نے وہ لنچ باکس ملازمہ کو دیا اور پھر ردھم جو زنوں کی جانب بڑھ رہی تھی آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ ردھم نے اب کی بار ہاتھ چھڑانا چاہا تو وہ سختی سے بولا تھا، اب اگر تم نے میرا ہاتھ چھڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک تو تم میری بات نہیں مان رہی، مجھے دیکھ تک نہیں رہی، اور اوپر سے منمانیوں پر منمانیاں کیے جا رہی ہو۔ بس اب بہت ہو گیا، میرا ہاتھ تھامے رکھو، آرام آرام سے سیڑھیاں چڑھنا۔ وہ تھوڑی سختی سے بولا تو ردھم نے بھیگی آنکھوں سے راغب کا چہرہ دیکھا، پھر وہ ہلکا سا سر جھٹک کر خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ کمرے میں آ کر راغب نے دروازے کو لاک کیا اور ردھم کی طرف پلٹا۔ اب مجھے بتاؤ گی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ تم نے اس کے سامنے کہا کہ تمہیں مجھ پر اعتبار ہے، اور اب تم رو کر یہ ثابت کر رہی ہو کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تھا، تو تمہیں اس کی باتوں پر یقین آ گیا۔ آخری جملہ کہتے اس کا لہجہ سوالیہ ہوا تھا۔ ردھم کے لب دھیرے دھیرے لرز رہے تھے۔ پھر جب اس نے اپنے لب کھولے تو راغب کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اپنی شرٹ اتارے۔ راغب نے اسے تعجب سے دیکھا۔ کیا اتاروں؟ ردھم نے اس کے سوال پر فوراً کہا، میں نے کہا اپنی شرٹ اتارے۔ اس کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ راغب ابھی بھی اسے حونکوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ جب ردھم نے یہ بات قدرے اونچی آواز میں کہی تو راغب نے فوراً مصلحتاً دونوں ہاتھ اوپر کر لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی اتار رہا ہوں، تم ریلیکس رہو۔ اس نے جلدی جلدی اپنا کوٹ اتارنے کے بعد اپنی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر دیے۔ ردھم نے راغب کے شرٹ اتارتے ہی ہاتھ بڑھا کر اس سے وہ شرٹ لے لی۔ شرٹ لینے کے بعد وہ پلٹی اور درازوں میں کوئی چیز ڈھونڈنے لگی۔ راغب اس کے پیچھے آیا۔ اس کی کمر کے پاس رک کر اس نے ردھم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ردھم نے اس کے ہاتھ کو پھر جھٹک دیا۔ آپ جائیں، نہا کر آئیں۔ راغب نے ایک بار پھر اسے اچنبھے سے دیکھا۔ یہ ردھم کیا کہہ رہی تھی؟ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ردھم کی کوہنی کو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے۔ تم مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو۔ اب جب تک تم بات کلیئر نہیں کرو گی میں کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ ردھم نے جبڑوں کو بھینچ کر اسے سخت نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ چیز آ گئی تھی جسے وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ راغب نے اس کے ہاتھ میں کینچی دیکھی تو وہ کچھ کہنے لگا، لیکن ردھم بولی، اس نے آپ کو حق کیا، آپ نے اسے روکا بھی نہیں۔ آپ کی شرٹ پر اس کی لپسٹک کے نشان، آپ بت بن کر کھڑے رہے، آپ نے اسے آفس میں گھسنے ہی کیوں دیا؟ مجھے ہاتھ مت لگائیں، جائیں، نہا کر آئیں، پھر مجھ سے بات کیجیے گا۔ راغب کا سر گول گول گھوم گیا۔ تو بات یہ تھی، رابعہ نے اسے چھوا تھا اور اب ردھم چاہتی تھی کہ وہ اس کے لمس کو دھو کر آئے۔ راغب نے کچھ کہنا چاہا لیکن ردھم نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ میں کہہ رہی ہوں جا کر نہا کر آئیں، ورنہ مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ اس کے دوبارہ چیخنے پر راغب نے فوراً کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی نہا کر آتا ہوں، تم خدارا یہ سٹریس لینا بند کرو، میں ابھی نہا کر آ رہا ہوں۔
پر تم مجھ سے وعدہ کرو تم کمرے میں ہی رہو گی، کہیں بھی نہیں جاؤ گی، اور پلیز ریلیکس رہو، اس حالت میں اتنا غصہ نہیں کرتے۔ وہ کہہ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ کمرے میں واپس آیا تو راغب کی شرٹ مختصر حصوں میں بٹی ہوئی فرش پر پڑی تھی۔ اس نے اپنے بھیگے وجود کو تولیے سے صاف کیا۔ اب اس کے بدن پر صرف آفس پینٹ تھی، شرٹ نہ تھی۔ ردھم نے اسے دیکھا اور پھر وہ آگے بڑھی۔ اس نے راغب کے گرد اپنی باہیں حائل کیں، اس کے سینے پر دل کے مقام پر اپنے لب رکھے اور بولی، آپ نے اسے اتنا حق کیوں دیا کہ وہ میری جگہ کھڑی تھی؟ اس نے آپ کو چھوا ہی کیسے؟ آپ نے اسے اندر آنے کیوں دیا؟ وہ اب اس سے لڑ رہی تھی۔ راغب نے نرمی سے اسے دونوں شانوں سے پکڑا اور محبت سے بولا، میری جان، میں نے اسے تمہاری جگہ نہیں دی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ آفس آئے گی، میں تو اسے بھول چکا تھا، لیکن نہ جانے وہ کہاں سے آ گئی۔ میں اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن راغب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بات کو کس طرح سے ردھم کے سامنے واضح کرے، لیکن شاید ردھم کے لیے اتنی وضاحت ہی کافی تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر راغب کو دیکھا اور پھر کپ کپاتے لبوں سے گویا ہوئی، راغب، مجھے کس کریں؟ اس نے راغب کے دونوں گالوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے تھے۔ وہ پنجوں کے بل ہوتی اپنے لرزتے لبوں کو راغب کے بھرے بھرے لبوں سے جوڑ چکی تھی، اور بس یہ لمس تھا۔ پھر راغب بے قابو ہو کر اس کے لبوں کو شدت سے چوم رہا تھا۔ اس کا ہاتھ رقص کرتا ردھم کی کمر پر حائل ہو گیا۔ ردھم گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ پھر راغب اس کے لبوں کو آزاد کرنے کے بعد اس کی راج ہنس گردن پر مہریں ثبت کرتا اس کے دل کے مقام کو نشانہ بنا چکا تھا۔ اس کے وہاں شدید لمس پر ردھم نے گہرا سانس بھرا۔ راغب، آپ میرے ہیں نا؟ وہ بہکی ہوئی پرنم آواز میں بول رہی تھی۔ راغب نے اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ وہ اس کی رعنائیوں پر شدتیں دکھاتا اسی جذبات سے بھاری آواز میں بولا، میں صرف تمہارا ہوں، میرا جنون صرف تمہارے لیے ہے، میرا وجود صرف تمہارے لیے ہے، میں صرف تمہارا ہوں۔ وہ اسے بستر پر لٹا کر اس کے اوپر چھا گیا اور اپنی محبت کی شدت سے ردھم کو اپنے آغوش میں سمیٹ لیا۔ ان کے وجود ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے میں جذب ہوتے گئے، جیسے دو دھاریں آپس میں مل کر ایک ہو جائیں۔ کمرے میں سانسوں کی مدھم آوازیں گونج رہی تھیں اور ان کے لمس کی حرارت انہیں ایک دوسرے کے قریب تر کر رہی تھی۔ جاری ہے۔